فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. معزز السامعين الكرام، صدر محترم، حکم صاحبان، مشرق اساتذہ کرام، عزیز طلبہ، آج کے اس سالانہ انجمن میں مجھے جس موضوع پر مکلف بنایا گیا ہے وہ عصر جدید میں مسلم نوجوانوں کی ذمہ داریاں۔ عصر جدید کے تعلق سے جو بات ہمارے ذہن میں سب سے پہلے آتی ہے وہ حصول علم ہے، اس لیے کہ دور حاضر کے مسلمانوں کی سب سے پہلی اور انتہائی اہم ذمہ داری یہ ہے کہ علوم و فنون کے شعبے سے آراستہ ہونے کے لیے کوشش کرے۔ کیوں نہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل کی، مسلمانوں کو سب سے پہلے لوح قلم سے آراستہ ہونے کی ترغیب دلائی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اور اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، انسان کو خون کے لطرے سے پیدا کیا، سپر تیرا رب بڑا کرم والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ دوسری ذمہ داری، مسلمانوں کی دوسری اہم ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری میں سرشار رہے۔ اور یہ بات روز روشن کی طرح عائل ہے کہ رب کائنات نے انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا وہ صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنات اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا وہ صرف میری عبادت کرے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وأولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ ورسولہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ ایمان والو، فرمانبرداری کرو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی، پھر اگر کسی چیز میں اختلاف واقع ہو جائے اللہ تعالیٰ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف لوٹو، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے۔ دنیاوی و اخروی کامیابی اور کامرانی کا دار مدار اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری مجھ پر ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، من یطیع اللہ رسول فقد فاز فوزا عظیما، جو شخص اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے گا اس نے بڑی مراد پالی۔ اسے شاعر نے کیا خوب کہا ہے، وہ جوانی میں معجز سے مسلمان ہو کر، وہ جوانی میں معجز سے مسلمان ہو کر اور ہم خار تاریخ قرآن ہو کر۔ آج کا معاشرہ برائی کے عام جگہ بن چکا ہے، ہر طرح کی برائی نے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے۔ ایسی نامختہ حالت میں مسلمانوں کی ایک انتہائی اہم ذمہ داری یہ ہے کہ ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے، جو کہ ہماری اصل ذمہ داری ہے اور ہماری پہچان بنتی ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص کسی برائی کو دیکھے اسے چاہیے کہ وہ اس برائی کو اپنے ہاتھ سے روکے، اور اگر اس کی طاقت نہ ہو تو اپنی زبان سے روکے، اور اگر اس کی طاقت نہ ہو تو اپنے دل میں برا جائے، اور یہ جب ایمان کی علامت ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کو پیدا کرنے کے بعد تین اہم مرحلے سے گزرتا ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ یعنی ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے تو بہت ہی کمزور اور ناقص ہوتا ہے، وہ اپنے والدین کا دیکھ ریکھ کا محتاج ہوتا ہے، اور یہ مرحلہ پیدائش سے لے کر 14 سال کی عمر تک وحید رہتا ہے۔ اس کے بعد ایک انسان دوسرے مرحلہ یعنی جوانی کے مرحلے میں داخل ہوتا ہے، اور ایک انسان کمزوری کے حالات کے بعد ایک بہت ہی طاقتور اور مضبوط بن جاتا ہے، اور یہ سلسلہ 15 سال سے لے کر 40 سال تک وحید ہوتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا مرحلہ یعنی بڑھاپے کا مرحلہ ہوتا ہے۔ ایک انسان طاقتور ہونے کے بعد پھر کمزور ہو جاتے ہیں، اور وہ پھر اپنے اولاد کے دیکھ ریکھ کا محتاج ہوتا ہے، اور یہ مرحلہ 41 سال سے لے کر اپنی وفات تک جاری رہتا ہے۔ یعنی تینوں مرحلے میں سب سے بلند و بالا مرحلہ جوانی کا مرحلہ ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ جوانی کے مرحلے یعنی ان کی قیمت کو سمجھے۔ اسی طرح سے ان کی مثال یوں لے لیجئے، جس کی جوانی گزر چکی ہے اس سے پوچھا جائے وہ کہیں گے کاش کہ جوانی لوٹ آتی تو میں جوانی کو بتاتا، بڑھاپے نے میرے ساتھ کیا گل چلا ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے قرآن و حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین